السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین۔ الحمدللہ، آج انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم 30ویں پارے کا آغاز کریں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں شکر کہ جس نے ہمیں اس قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ہی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار بھی طلب کرتے ہیں کہ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ عز و جل اس کو معاف فرمائیں، کیونکہ ہماری اپنی طرف سے تو ایک چھوٹی سی کوشش تھی کہ ہم اس قرآن کو اپنی زبان میں پڑھیں اور سمجھ سکیں تاکہ عمل کرنے میں آسانی ہو۔ تو اللہ رب العزت ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول و منظور فرمائے، اور اس دورہ قرآن کے سفر میں جتنے لوگ بھی ہم سے جڑے رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا سننا بھی قبول فرمائے، ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جنتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ملائے اور ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے رکھے، اور اس قرآن کو قیامت کے روز ہمارے لیے سفارش کا ذریعہ بنائے، آمین۔ تو چلیے آخری جز شروع کرتے ہیں، سورۃ النبأ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عم يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کرتے ہیں؟ اس بڑی خبر کے متعلق جس میں یہ مختلف ہیں، یقیناً یہ ابھی جان لیں گے، پھر بالیقین انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ یعنی یہ قیامت کے بارے میں جو کفار و مشرکین بار بار سوال کرتے اور یہ پوچھتے، ایک دوسرے سے پوچھتے کہ یہ قیامت کیا واقعی ممکن ہے، کہ جیسا کہ یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے، یا یہ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے جیسا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی حیثیت کو نمایاں کیا، اور پھر خود ہی ان سب کا جواب بھی دیا، اور یہ کہ قیامت آنے کی حقیقت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کی نشانیوں سے ثابت کیا، اور تاکہ جو لوگ اس کو محض وہم و گمان سمجھ رہے ہیں تو وہ اس کی تیاری کریں، اور پھر یہ کہ نیکوکار لوگوں کو یعنی متقیوں کو اور فاجروں کو ان کا انجام بتایا گیا۔ اور پھر فرمایا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میہیں، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنایا، اور رات کو ہم نے پردہ بنایا، اور دن کو ہم نے روزگار کا ذریعہ بنایا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے اور ایک چمکتا ہوا روشن چراغ پیدا کیا۔ روشن چراغ سے مراد یہاں پہ سورج ہے۔ اور بادلوں سے ہم نے بکثرت بہتا ہوا پانی برسایا تاکہ اسے اناج اور سبزہ اگائیں، اور گھنے باغ بھی اگائے، بے شک فیصلے کے دن کا وقت مقرر ہے۔ یعنی یہ ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدرت کی نشانیاں پیش کرنے کے بعد قیامت کے حقیقی ہونے کا وقت بتا رہے ہیں کہ وہ دن ضرور آئے گا، وہ فیصلے کا دن مقرر ہو چکا ہے کہ جس دن سور میں پھونکا جائے گا، پھر تم فوج در فوج چلے آؤ گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا اور اس میں دروازے ہو جائیں گے، اور پہاڑ چلائے جائیں گے، پس وہ سراب ہو جائیں گے، بے شک دوزخ گھات کی جگہ ہے، للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ وہی ہے، اس میں وہ صدیوں تک پڑے رہیں گے، نہ کبھی اس میں خنکی کا مزہ چکھیں گے نہ پانی کا، سوائے گرم پانی اور بہتی پیپ کے، ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا، انہیں تو حساب کی توقع ہی نہ تھی، اور بے باکی سے ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے۔ ہم نے ہر ایک چیز کو لکھ کر شمار کر رکھا ہے، اب تم اپنے کیے کا مزہ چکھو، ہم تمہارا عذاب ہی بڑھاتے رہیں گے۔
اس کے برعکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ متقیوں کا انجام کیا خوبصورت الفاظ میں بیان کرتے ہیں، ان للمتقین مفادا، یقیناً پرہیزگار لوگوں کے لیے کامیابی ہے، حدائق و اعنابا، باغات ہیں اور انگور ہیں، وکواعب اترابا، اور نوجوان کنواری ہم عمر عورتیں ہیں، اور چھلکتے ہوئے جام ہیں۔ وہاں نہ تو وہ بیہودہ باتیں سنیں گے اور نہ جھوٹی باتیں سنیں گے۔ ان کو تیرے رب کی طرف سے ان کے نیک اعمال کا یہ بدلہ ملے گا جو کافی انعام ہوگا ان کے لیے، اس رب کی طرف سے ملے گا جو کہ آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا پروردگار ہے، اور بڑی بخشش کرنے والا ہے۔ کسی کو اس سے بات چیت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ جس دن روح اور فرشتے صفیں باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی کلام نہ کر سکے گا مگر جسے رحمان اجازت دے اور وہ ٹھیک بات زبان سے نکالے۔ ذلک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا۔ یہ دن حق ہے، اب جو چاہے اپنے رب کے پاس نیک اعمال کر کے ٹھکانہ بنا لے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تمہیں عنقریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا، یعنی ہم نے تمہیں چوکنا کر دیا ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا، یعنی اس وقت وہ پچھتائے گا کہ جو اس نے عمل کیے وہ اس کو نہیں تھے کرنے چاہیے، اور کاش کہ وہ انسان ہوتا ہی نہ، بس مٹی ہوتا۔ تو اس وقت پچھتانے کا یا حسرت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ وقت گزر چکا ہوگا۔ سورۃ النازعات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ڈوب کر سختی سے کھینچنے والوں کی قسم۔ اس سے مراد جان نکالنے والے فرشتے، یعنی یہ فرشتوں کی صفت ہے کہ یہ کافروں کی جان نہایت سختی کے ساتھ اور جسم کے اندر ڈوب کے نکالیں گے، اور پھر یہ کہ بند کھول کر چھڑا دینے والوں کی قسم، اور اس سے بھی مراد جان نکالنے والے فرشتے ہیں۔ اور مومن کی جان یہ فرشتے بسہولت نکالتے ہیں، جیسے کسی چیز کی گرہ کھول دی جائے اور آسانی کے ساتھ اس کو آزاد کر دیا جائے۔ اور تیرنے پھرنے والوں کی قسم، اس سے مراد بھی فرشتے ہیں۔ اور پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم، یعنی وہ فرشتے کہ جو بھاگ دوڑ کر کے انبیاء تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی پہنچاتے تاکہ شیطان ان کی کوئی سن گن نہ لے لے، یا پھر یہ کہ یہ فرشتے مومن کی روحیں لے کے تیزی کے ساتھ جنت کی طرف جاتے ہیں۔ پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم، یعنی وہ فرشتے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے سپرد کام کرتے ہیں وہ اس کی بہت اچھے سے تدبیر کرتے ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ، کہ جس دن کانپنے والے کانپے گی، یعنی جب سور میں پھونکا جائے گا تو اس وقت کیا حالات ہوگے کہ ساری کائنات کانپ اور لرز اٹھے گی اور ہر چیز فنا ہو جائے گی، اور اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی پیچھے پیچھے آئے گی۔ یعنی یہاں قیامت کے روز کی منظر کشی کی جا رہی ہے کہ پہلے جو فرشتے جو انسان کی جان نکالتے ہیں ان کو گواہ ٹھہرا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن کا منظر بیان کر رہے ہیں کہ وہ دن ضرور واقع ہوگا اور اس دن کیا حالات ہوں گے۔ بہت سے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے جن کی نگاہیں نیچی ہوں گی اور کہتے ہیں کیا ہم پہلی کسی حالت کی طرف پھر لوٹائے جائیں گے؟ کیا اس وقت جب کہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے؟ کہتے ہیں کہ پھر تو یہ لوٹنا نقصان دہ ہے، معلوم ہونا چاہیے وہ تو صرف ایک خوفناک ڈانٹ ہے، یعنی ایک زوردار آواز ہوگی کہ جس کے پیدا ہوتے ہی وہ ایک دم میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کی خبر تمہیں پہنچی ہے
جبکہ انہیں ان کے رب نے پاک میدان طوا میں پکارا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے، اس سے کہو کہ کیا تو اپنی درستگی اور اصلاح چاہتا ہے، اور یہ کہ میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں تاکہ تو اس سے ڈرنے لگے۔ پس اسے بڑی نشانی دکھائی تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، پھر پلٹا دوڑ دھوپ کرتے ہوئے، پھر سب کو جمع کر کے پکارا، تم سب کا رب میں ہی ہوں۔ تو اس کے اس طرح کہنے کا انجام کیا ہوا، یعنی اس نے خود کو بھی معبود قرار دیا، تو سب سے بلند و بالا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اسے آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں گرفتار کر لیا۔ بے شک اس میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو ڈرے۔ کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے بنایا، اس کی بلندی اونچی کی اور پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا، اس کی رات کو تاریک کر دیا اور اس کے دن کو روشن کر دیا، اور اس کے بعد زمین کو ہموار یعنی زمین کو ایک بچھونے کی طرح بچھا دیا، اور اس میں سے پانی اور چارہ نکالا، اور پہاڑوں کو مضبوط گاڑ دیا۔ یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہے۔ بس جب وہ بڑی آفت یعنی قیامت آ جائے گی، جس دن کے انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا اور ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم ظاہر کر دی جائے گی، تو جس شخص نے سرکشی کی ہوگی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یعنی اس کے برعکس جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا ہوگا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، اور یہ لوگ آپ سے قیامت کے واقع ہونے کا وقت دریافت کرتے ہیں۔ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، تو آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق؟ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کا یقینی علم کہ یہ کس وقت واقعہ ہوگی وہ نہیں دیا، تو آپ اس کو کس طرح سے بیان کر سکتے ہیں؟ اس کا یقینی علم اور اس کا وقت مقرر تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، اس کے علم کی انتہا تو صرف اللہ کی جانب ہے۔ انما انت منذر من یخشاها، آپ تو صرف اس سے ڈرتے رہنے والوں کو آگاہ کرنے والے ہیں۔ کأنہم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، جس روز یہ اسے دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی دنیا میں رہے۔ یعنی آپ کا کام صرف ان کو ڈرانا اور خبردار کرنا ہے، نہ یہ کہ غیب کی خبریں دینا کہ جن میں قیامت کا علم بھی ہے جو اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ اور پھر یہ کہ اس آخری آیت میں یہ بات واضح کی گئی کہ جب کافر جہنم کا عذاب دیکھ لیں گے تو دنیا کی عیش و عشرت اور اس کے مزے سب بھول جائیں گے، اور انہیں ایسا معلوم ہوگا کہ وہ دنیا میں پورا ایک دن بھی نہیں رہے، دن کا پہلا حصہ یا دن کا آخری حصہ ہی بس وہ صرف دنیا میں رہے، یعنی دنیا کی زندگی انہیں صرف اتنی قلیل سی معلوم ہوگی۔ سورۃ عبسہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ عبس وتولى کہ تیوری چڑھائی اور منہ موڑ لیا، ان جاءہ الاعمی صرف اس لیے کہ اس کے پاس ایک نابینا شخص آیا۔ یعنی اس صورت کا شان نزول ایک واقعہ بنا کہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قریش کے بڑے بڑے لیڈر بیٹھے گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک ابن مکتوم جو کہ نابینا تھے تشریف لے آئے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں پوچھنے لگے۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ناگواری محسوس کی اور کچھ بے توجہی سی برتی، یعنی عبداللہ ابن مکتوم کے آنے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جو ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے، اسے عبسہ سے اور وتولی سے تعبیر کیا گیا، یعنی بے توجہی اور چہرے کا پھیرنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گھبراہٹ اسی وجہ سے تھی کہ کہیں یہ قریش کے جو متکبر لیڈر اس وقت آپ سے بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں
تو یہ چونکہ غریبوں سے کراہت محسوس کرتے اور ان کو اپنے آپ سے کمتر سمجھتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا کہ کہیں یہ ان کے آنے سے، یعنی عبداللہ بن مکتوم کے آنے سے یہ اٹھ کے چلے جائیں اور کراہت محسوس کریں، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے چہرے پہ تھوڑے ناگواری کے اثرات نمودار ہوئے، تو اسی وقت وحی کا نزول ہو گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بے رخی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا اور فرمایا کہ ان لوگوں سے بے رخی نہ برتیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، اپنا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں، اور جبکہ ان کے برعکس یہ قریش کے متکبرین لیڈر جو قرآن میں دلچسپی نہیں رکھتے، وہ اس لائق نہیں کہ انہیں ان دوسروں سے بڑھ کے توجہ دی جائے۔ اور پھر فرمایا کہ تجھے کیا خبر شاید کہ وہ سنور جاتا یا نصیحت سنتا اور اسے نصیحت فائدہ پہنچاتی، جو بے پرواہی کرتا ہے اس کی طرف تو پوری توجہ کرتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید توجہ دلائی جا رہی ہے کہ مخلصین کو چھوڑ کے یہ جو متکبر لیڈر ہیں ان کی طرف ان کے مقابلے میں زیادہ دھیان دینا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور اس بات سے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا اور فرمایا گیا حالانکہ اس کے نہ سنورنے سے تجھ پر کوئی الزام نہیں، یعنی آپ کا کام تو صرف تبلیغ ہے اور اس قسم کے کفار کے پیچھے پڑنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں، اور جو تیرے پاس جو شخص دوڑتا ہوا آیا، یعنی وہ شخص کہ جس کے دل میں خوف خدا بھی موجود ہے اور وہ اس امید کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہے کہ وہ آپ کی باتیں سنے اور اپنے لیے اس کو لائحہ عمل بنائے، تو آپ اس کی طرف زیادہ توجہ دیں۔ اور وہ شخص آپ کی طرف دوڑتا ہوا آیا اور وہ ڈر بھی رہا ہے، تو اس سے تو بے رخی برتتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن تو نصیحت کی چیز ہے، جو چاہے اسے یاد کر لے، یہ تو پر عظمت صحیفوں میں ہے جو بلند و بالا اور پاک صاف ہیں، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو بزرگ اور پاک باز ہیں۔ اللہ کی مار انسان پر کہ وہ کتنا ناشکرا ہے، اسے اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا، اسے ایک نطفے سے اور پھر اندازے پر رکھا اس کو، اور پھر اس کے لیے راستہ آسان کیا، پھر اسے موت دی اور پھر قبر میں دفن کیا، پھر جب چاہے گا اسے زندہ کرے گا۔ ہرگز نہیں اس نے اب تک اللہ کے علم کی بجاوری نہیں کی۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھ لے، اور یہ بھی کہ ہم نے خوب پانی برسایا، پھر پھاڑا زمین کو اچھی طرح سے، پھر اس میں سے اناج اگائے اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گنجان باغات اور میوہ اور گھاس چارہ بھی ہم نے اگایا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت کھول کے بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اسباب زندگی انسان کو مہیا کیے تاکہ اس کے ذریعے آسانی کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزار سکیں۔ اور پھر قیامت کے بارے میں بیان کیا، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ کہ پس جب کہ کان بہرے کر دینے والی قیامت آ جائے گی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا، اور ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایسی فکر ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، جو ہنستے ہوئے اور حشاش بشاش ہوں گے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور اس دن بہت سے چہرے غبار آلود ہوں گے، ترہقھا قطرہ، جن پر سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی، اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، اور وہ یہی کافر بد کردار لوگ ہوں گے۔ سورۃ التکویر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں کھلی پھریں گی اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے اور جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی۔ یعنی یہ سورۃ التکویر اور اس سے اگلی کچھ صورتیں قیامت کا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے بیان کرتی ہیں کہ کس طرح سے
قیامت برپا ہوگی اور اس وقت کیا کیا حالات ہوں گے، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی۔ یعنی جس طرح جہالت کے زمانے میں یہ کفار اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، تو قیامت کے روز ان معصوم زندہ دفنائی گئی لڑکیوں کو اور تمام دوسرے مظلوموں کو انصاف ملے گا، اور ان سے سوال کیا جائے گا کہ تم کس جرم میں تمہیں مارا گیا یا زندہ درگور کیا گیا، اور مظلوم کو بھی اسی طرح سے انصاف دیا جائے گا۔ اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی اور جنت نزدیک کر دی جائے گی، عالمت نفس ما احضرت، تو اس دن ہر شخص جان لے گا جو کچھ لے کر آیا ہوگا۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، اور میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، چلنے پھرنے والے، چھپنے والے ستاروں کی، اور رات کی جب جانے لگے اور صبح کی جب چمکنے لگے، یقیناً ایک بزرگ رسول کا کہا ہوا ہے، انہ لقول رسول کریم، یعنی قرآن پاک کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ یہ قرآن ایک باعزت رسول کا لایا ہوا پیغام ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، عرش والے اللہ کے نزدیک بلند مرتبہ اور بہت ہی بارسوخ ہے، اور جس کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے وہ امین ہے۔ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُون، اور تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے۔ یہ خطاب اہل مکہ سے ہے، اور صاحب سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی جو تم گمان رکھتے ہو کہ تمہارا ہم نسب اور ہم وطن ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیوانہ ہے، تو نعوذ باللہ ایسی کوئی بات نہیں۔ ذرا قرآن پڑھ کر تو دیکھو کہ کیا کوئی دیوانہ ایسے حقائق بیان کر سکتا ہے اور گزشتہ قوموں کے صحیح حالات بتلا سکتا ہے جو اس قرآن میں بیان کیے گئے ہیں۔ اور اس نے تو فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا، یعنی اس سے مراد کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو 2 مرتبہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے، اس کا ذکر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور جن میں سے ایک کا یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ ابتدائے نبوت کا واقعہ ہے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور انہوں نے آسمان کے کناروں کو بھر دیا ہوا تھا۔ اور دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا، اور یہ غیب کی باتوں کو بتلانے پر بخیل بھی نہیں ہے، یعنی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی وحی دے کے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، وہ صحیح ایمانداری کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ سب باتوں کی اطلاع دیتے ہیں، اور وہ سارے احکام و فرائض آپ کو بتاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی بات اپنے پاس نہیں رکھتے، بلکہ فریضہ رسالت کی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے ہر بات، ہر حکم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں دیتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں، اور آگے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایز اٹ از اسی طرح لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ پھر تم کہاں جا رہے ہو، یہ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت نامہ ہے، یعنی قرآن پاک۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، بالخصوص اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم بغیر پروردگار عالم کے چاہے کچھ نہیں کر سکتے، تم کچھ بھی اس کی چاہت کے بغیر نہیں چاہ سکتے، یعنی جب تک تمہاری چاہت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور اس کی توفیق بھی شامل نہیں ہوگی، اس وقت تک تم سیدھا راستہ بھی اختیار نہیں کر سکتے۔ سورة الانفطار، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ
وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے جھٹ جائیں گے، یعنی پھر سے قیامت کے دن کا منظر بیان کیا جا رہا ہے، اور جب سمندر بہہ نکلیں گے اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص اپنے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے یعنی اگلے پچھلے تمام اعمال کو معلوم کر لے گا۔ اے انسان، تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا؟ جس رب نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، پھر درست اور برابر کیا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ یقیناً تم پر نگہبان، عزت والے اور لکھنے والے مقرر ہیں۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ جنت کے عیش و آرام اور نعمتوں میں ہوں گے، اور ان کے برعکس وان الفجار لفی جحیم، یقیناً بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے۔ یصلونہا یوم الدین، اور بدلے والے دن اس میں جائیں گے، اور وہ اس سے کبھی غائب نہ ہونے پائیں گے۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ بدلے کا دن کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تمہیں کیا معلوم کہ یہ بدلے کا دن کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، یہ وہ دن ہے کہ جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی کا مختار نہ ہوگا، اور تمام تر احکام اس روز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہی ہوں گے۔ سورۃ المطففین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں؟ یعنی ان لوگوں کو آخرت سے خبردار کیا گیا کہ جو حقوق میں یعنی دوسروں کے حقوق میں ڈنڈی مار رہے تھے اور اپنا حق لینے میں بہت ہوشیار تھے، مگر دوسروں کے حقوق میں حد درجہ کی تنگ دلی دکھاتے، ان کا عدل اور میزان کا تصور خراب ہو چکا تھا۔ ایسے لوگ اللہ کے سامنے اپنی صفائی میں کچھ نہ بول سکیں گے، یعنی قیامت کے روز۔ کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں، اس عظیم دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ یہ سجین کیا ہے؟ یہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے جو سزا و جزا کے دن کو جھٹلاتے رہے۔ اسے صرف وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے آگے نکل جانے والا یعنی گناہ گار ہوتا ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے کہ یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں۔ یوں نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ چکا ہے۔ ہرگز نہیں، یہ لوگ اس دن اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے، یعنی ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت دور رکھا جائے گا، جبکہ ان کے برعکس اہل ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار بھی کر سکیں گے، اور اس دیدار کی کیفیت کیا ہوگی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اور پھر یہ لوگ بالیقین جہنم میں جھونکے جائیں گے، پھر کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے وہ جسے کہ تم جھٹلاتے تھے، اور اس کے برعکس یقیناً نیکوکاروں کا نامہ اعمال علیین میں ہے۔ اور تجھے کیا معلوم کہ یہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے۔ یشہدہ المقربون، مقرب فرشتے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، مسہریوں پر یعنی تکیہ لگائے ہوئے اپنی مسندوں پر دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کے چہروں سے ہی نعمتوں کی تر و تازگی پہچان لے گا۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سر بمہر خالص شراب پلائے جائیں گے۔ ختامہ مسک، وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی، رغبت کرنے والوں کو اسی کی رغبت کرنی چاہیے، اور اس کی آمیزش تسنیم کی ہوگی، یعنی وہ چشمہ جس کا پانی مقرب لوگ پئیں گے۔ اور پھر گناہ گار لوگ ایمانداروں کی ہنسی جو اڑایا کرتے تھے اور ان کے پاس سے گزرتے ہوئے آپس میں آنکھ کے اشارے کرتے تھے۔
اور جب واپس اپنے لوگوں کی طرف لوٹتے تو دل لگیاں کرتے، اور یعنی یہ ایمانداروں کا مذاق اڑاتے تھے، کنکھیوں سے بھی، اشاروں سے بھی، اور واپس اپنے لوگوں کے پاس جب آتے تو بھی انہی کی باتیں کر کے ہنستے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یہ یقیناً یہ لوگ گمراہ ہیں، یہ ان پر پاسبان بنا کر تو نہیں آئے تھے، یعنی یہ کافر جو ہیں یہ مسلمانوں پر نگران بنا کر تو نہیں بھیجے گئے کہ یہ ہر وقت مسلمانوں کے اعمال و اقوال ہی دیکھتے ہیں اور ان پر تبصرے کرتے رہتے ہیں، اور یہ ان کا سارا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو پھر قیامت کے دن پھر واقعہ جو ہے وہ حالات الٹ ہوں گے، بس آج ایماندار ان کافروں پر ہنسیں گے، علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، هل ثوب الکفار ما كانوا یفعلون، کہ اب ان منکروں نے جیسا یہ کرتے تھے پورا پورا بدلہ پا لیا۔ سورۃ الانشقاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا اور اسی کے لائق وہ ہے، اور جب زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی اور اس میں جو ہے اسے وہ اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی، اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی اور اسی کے لائق وہ ہے۔ اور اے انسان، تو اپنے رب سے ملنے تک یہ کوشش اور تمام کام اور محنتیں کر کے اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ اما من اوتی کتابہ بیمینی، تو اس وقت جس شخص کے دانے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا، یعنی مومن شخص کے دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، اور پھر یہ کہ اس کی غلطیاں اور گناہ بھی اس کے سامنے لائے جائیں گے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل و کرم سے انہیں معاف فرما دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا، تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہی آیت حضرت عائشہ نے تلاوت فرمائی، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ جب مومن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا تو اس کا حساب آسان ہوگا۔ مطلب یہ کہ حضرت عائشہ کا مقصد یہ تھا کہ اس آیت کی روح سے حساب تو مومن کا بھی ہوگا لیکن وہ ہلاکت سے دوچار نہیں ہوگا، تو آپ نے وضاحت فرمائی کہ یہ تو ایک پیشی ہوگی، یعنی مومن کے ساتھ معاملہ حساب کا نہیں ہوگا، ایک سرسری سی ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ حاضری ہوگی، اور مومن کو بھی حاضر کیا جائے گا، مومن رب کے سامنے سب پیش کیے جائیں گے، یعنی پیش تو سب کیے جائیں گے، لیکن اگر پوچھ گچھ کسی سے شروع ہو جائے گی تو وہ شخص پھر وہ مارا گیا۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیشی تو سب کی ہوگی، حاضری سب کی ہوگی، لیکن جس کے ساتھ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو پھر وہ شخص اللہ کے گرفت میں آ سکتا ہے، یعنی اللہ کی گرفت میں وہ آ سکتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض نمازوں میں یہ دعا بھی پڑھتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اے اللہ میرا حساب آسان فرما۔ تو نماز سے فراغت کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حسابا یسیرا یعنی اس سے کیا مراد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا اعمال نامہ دیکھے گا اور پھر اسے معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شمار کرے کہ ہمارا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے اور ہمیں آسانی سے معاف کر دیا جائے۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹ آئے گا۔ ہاں، جس شخص کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو بلانے لگے گا اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ شخص اپنے متعلقین میں یعنی دنیا میں بہت خوش تھا، اس کا خیال تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر ہی نہیں جائے گا، کیوں نہیں، حالانکہ اس کا رب اسے بخوبی دیکھ رہا تھا۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ، مجھے شفق کی قسم اور رات کی،
اور اس کی تمام جمع کردہ چیزوں کی قسم، اور چاند کی جب کہ وہ بھر جاتا ہے، یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچو گے۔ اور انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلا رہے ہیں۔ اور واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں رکھتے ہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم، اور انہیں المناک عذابوں کی خوشخبری سنا دو۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، ہاں ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو بے شمار اور نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ سورۃ البروج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ برجوں والے آسمان کی قسم، اور وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم، حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم کہ خندقوں والے ہلاک کیے گئے۔ وہ ایک آگ تھی ایندھن والی، جبکہ وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہے تھے اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔ یہ لوگ ان مسلمانوں کے کسی اور گناہ کا بدلہ نہیں لے رہے تھے سوائے اس کے کہ وہ اللہ غالب لائق حمد کی ذات پر ایمان لائے تھے۔ یعنی یہاں پہ اصحاب الاخدود کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ خندقوں والے ہلاک کیے گئے سے مراد یہ کہ جن لوگوں نے خندقیں کھود کر اس میں رب کے ماننے والوں کو ہلاک کیا تو ان کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ یعنی ایک زمانے میں ایک بادشاہ وقت نے خندقیں کھدوائیں، اس میں آگ جلوائی اور حکم دیا کہ جو ایمان سے انحراف نہیں کرے گا اس کو آگ میں پھینک دو۔ اس طرح ایماندار آتے رہے اور آگ کے حوالے ہوتے رہے۔ یعنی ان لوگوں کا جرم کہ جن کو آگ میں جھونکا جا رہا تھا یہ تھا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لائے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ بھی نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب اور جلنے کا عذاب ہے۔ بے شک ایمان قبول کرنے والوں اور نیک کام کرنے والوں کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ بڑا بخشش کرنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، عرش کا مالک عظمت والا ہے۔ فعال لما یرید، جو چاہے اسے کر گزرنے والا ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، تجھے لشکروں کی خبر بھی ملی ہے؟ فرعون و ثمود، یعنی فرعون اور ثمود کی۔ وللذین کفروا فی تکذیب، کہ انہوں نے یعنی یہ ان کافروں نے یہ صرف جٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن ہے بڑی شان والا۔ فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔ سورۃ الطارق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے آسمان کی اور اندھیرے میں روشن ہونے والے کی۔ تجھے معلوم بھی ہے کہ وہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے؟ وہ روشن ستارہ ہے۔ کوئی ایسا نفس نہیں کہ جس پر نگہبان فرشتہ نہ ہو۔ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ بے شک وہ اسے پھیر لانے پر یقیناً قدرت رکھنے والا ہے۔ جس دن پوشیدہ بھیدوں کی جانچ پڑتال ہوگی تو نہ ہوگا اس کے پاس کچھ زور نہ کوئی مددگار۔ یعنی انسان کے پاس کوئی ایسی قوت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائے، اور اس کو کوئی ایسا مددگار نہیں مل سکے گا جو اسے اس عذاب سے پناہ دلا سکے۔ والسماء ذات الرجع،
اور بارش والے آسمان کی قسم اور پھٹنے والی زمین کی قسم، بے شک یہ قرآن البتہ دو ٹوک فیصلہ کرنے والا کلام ہے، یہ ہنسی کی اور بے فائدہ بات نہیں ہے، البتہ کافر داؤ گھات میں ہیں۔ انہم یکیدون کیدا، یعنی یہ داؤ گھات میں ہے کہ یہ اپنی چالیں چل رہے ہیں۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی طرف سے بیان فرما رہے ہیں کہ میں ان کی سازشوں سے، ان کی چالوں سے غافل نہیں ہوں، اور میں ان کے خلاف تدبیر کر رہا ہوں، یا یہ کہ میں ان کی چالوں کا توڑ کر رہا ہوں کہ اللہ، اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تدبیر سب تدبیروں سے بڑھ کے تدبیر ہے۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تو کافروں کو مہلت دے، انہیں تھوڑے دنوں کے لیے چھوڑ دے۔ اگلی صورت سورۃ الاعلیٰ۔ سورۃ الاعلیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورت اور سورۃ الغاشیہ عیدوں اور جمعہ کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح وتر کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری میں سورۃ الکافرون اور تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کر، جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا، اور جس نے ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا اور پھر راہ دکھائی، اور جس نے تازہ گھاس پیدا کی اور پھر اس کو سکھا کر سیاہ کوڑا کر دیا۔ ہم تجھے پڑھائیں گے پھر تو نہ بھولے گا، مگر جو اللہ چاہے وہ ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے۔ یعنی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو آپ اسے جلدی جلدی پڑھتے تاکہ بھول نہ جائیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح جلدی نہ کریں، نازل شدہ وحی ہم آپ کو پڑھائیں گے، یعنی آپ کی زبان سے ہم جاری کریں گے، بس آپ اسے پھر کبھی نہیں بھولیں گے مگر جسے اللہ چاہے گا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا، اس لیے آپ کو سب کچھ یاد ہی کروا دیا، اور ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، تو آپ نصیحت کرتے رہیں اگر نصیحت کچھ فائدہ دے۔ ڈرنے والا تو نصیحت لے گا، ہاں بدبخت شخص اس سے گریز کرے گا جو بڑی آگ میں جائے گا، جہاں پھر نہ وہ مرے گا نہ جیے گا بلکہ حالت نزا میں پڑا رہے گا۔ بے شک فلاح پالی جو پاک ہو گیا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت بہت بہتر اور بہت باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ باتیں پہلی کتابوں میں بھی ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں۔ سورۃ الغاشیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا تجھے بھی چھپا لینے والی یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ اس دن بہت سے چہرے ذلیل اور محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے، وہ دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے اور نہایت گرم چشمے کا پانی ان کو پلایا جائے گا، ان کے لیے سوائے کانٹے دار درختوں کے اور کچھ نہیں کھانا ہوگا، جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا۔ بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ اور آسودہ حال ہوں گے، اپنی کوشش پر خوش ہو رہے ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، اور وہ بلند و بالا جنت میں ہوں گے جہاں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے۔ اور جنت کا کیا نظارہ ہوگا؟ فیہا عین جاریہ، اور وہاں ایک بہتا ہوا چشمہ ہوگا، اور اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے اور آبخورے رکھے ہوئے ہوں گے، اور ایک قطار میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے اور مخملی مسندیں پھیلی ہوئی ہوں گی۔ کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے، اور آسمان کو کہ کس طرح اونچا کیا گیا، اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح گاڑ دیے گئے ہیں، اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی ہے۔ فذکر،
انما انت مدکر، بس آپ نصیحت کر دیا کریں کیونکہ آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، آپ کچھ ان پر داروغہ نہیں ہیں۔ ہاں، جو شخص روگردانی کرے اور کفر کرے فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اسے اللہ تعالیٰ بہت عذاب دے گا۔ ان الینا ایابہم، بے شک ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر بے شک ہمارے ذمے ہی ان سے حساب لینا ہے۔ سورۃ الفجر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے فجر کی، اس سے مراد یہاں مطلق فجر ہی ہے، کسی خاص دن کی فجر نہیں، اور 10 راتوں کی۔ اور یہاں ان 10 راتوں سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں کہ جن کی بے پناہ فضیلت احادیث سے بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ میں کیے گئے عمل صالح اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا پسندیدہ نہیں سوائے اس جہاد کے جس میں انسان شہید ہو جائے۔ اور جفت اور طاق کی قسم، اور رات کی جب وہ چلنے لگے، کیا ان میں عقل مند کے واسطے کافی کس قسم ہے؟ یعنی کیا ان کی قسم اہل عقل و دانش کے واسطے کافی نہیں؟ تو کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، ستونوں والے ارم کے ساتھ کیا کیا؟ یہاں ارم ان سے بھی مراد، یعنی ستونوں والے، ان سے بھی مراد قوم عاد ہی ہے کہ جس کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی، اور سمودیوں کے ساتھ جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشے تھے، اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا، یعنی کہ فرعون بہت بڑے لشکروں والا تھا جس کے پاس خیموں کی کثرت تھی کہ جنہیں میخیں گاڑ کر کھڑا کیا جاتا تھا۔ ان سب نے شہروں میں سر اٹھا رکھا تھا اور بہت فساد مچا رکھا تھا، آخر تیرے رب نے ان سب پر عذاب کا کوڑا برسایا، یقیناً تیرا رب گھات میں ہے۔ انسان کا یہ حال ہے کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے اور عزت و نعمت دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا، اور جب وہ اس کو آزماتا ہے، اس کی روزی تنگ کرتا ہے، تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کی۔ حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ تم ہی لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے اور مسکینوں کے کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دلاتے، اور مردوں کی میراث سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو اور مال کو جی بھر کر عزیز رکھتے ہو۔ یقیناً جس وقت زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور تیرا رب خود آ جائے گا اور فرشتے صفیں باندھ کر آ جائیں گے، اور جس دن جہنم بھی لائی جائے گی اس دن انسان کی سمجھ میں آئے گا، مگر آج اس کے سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا۔ فیومئذ لا یعذب عذابہ احد، بس آج اللہ کے عذابوں جیسا عذاب کسی کا نہ ہوگا، اور نہ اس کی قید و بند جیسی کسی کی قید و بند ہوگی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں چلی جا۔ یعنی ان آخری آیات میں وہ منظر بیان کیا گیا ہے کہ بعض مفسرین کے نزدیک کہ جب نیک لوگوں کی روح لینے کے لیے فرشتے آتے ہیں، وہ یہ خوشخبری دیتے ہیں ان کے اجر و ثواب اور ان نعمتوں کی طرف لوٹنے کی طرف کہ جو دنیا میں اس شخص نے نیک اعمال کیے ہوتے ہیں، تو بعض کے نزدیک یہ جان نکالنے کے وقت جب فرشتے آتے ہیں تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس نفس کو پکارتے ہیں اور اس کو اے اطمینان والی روح کہہ کے بلاتے ہیں، اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف لے جانے کی خوشخبری دیتے ہیں۔
اور قیامت والے دن بھی نفس مطمئنہ کو اسی طرح بلایا جائے گا، ان کو پکارا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اپنے رب کی طرف واپس آؤ اور ان اعمال کا اجر و ثواب پاؤ کہ جو تم دنیا میں کرتے رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اسی طرح اسی جیسے نفس مطمئنہ میں شامل کرے، اور ہماری روح نکالتے وقت بھی اور دنیا سے جاتے وقت بھی فرشتے ہمارے ساتھ بھی اسی طرح ہم کلام ہو انشاءاللہ۔ سورة البلد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، یعنی اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ تیرے لیے اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے، یعنی یہ اشارہ ہے اس وقت کی طرف کہ جب مکہ فتح ہوا، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس شہر میں لڑائی کو حلال فرما دیا، جبکہ پہلے اس میں لڑائی کی اجازت نہیں تھی۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شہر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت سے حرمت والا بنایا ہے جب سے اس نے آسمان و زمین پیدا کیے، بس یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حرمت سے قیامت تک حرام ہے، نہ اس کا درخت کاٹا جائے نہ اس کے کانٹے اکھیڑے جائیں۔ میرے لیے اسے صرف دن کی ایک ساعت کے لیے حلال کیا گیا تھا، اور آج اس کی حرمت پھر اسی طرح لوٹ آئی جیسے کل تھی۔ اگر کوئی یہاں قتال کے لیے دلیل میں میری لڑائی کو پیش کرے تو اس سے کہو کہ اللہ کے رسول کو تو اس کی اجازت اللہ نے دی تھی، جبکہ تمہیں یہ اجازت اس نے نہیں دی۔ اور قسم ہے انسانی باپ اور اولاد کی، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا، کیا یہ گمان کرتا ہے کہ یہ کسی کے بس میں ہی نہیں ہے؟ کہتا ہے کہ میں نے تو بہت کچھ مال خرچ کر ڈالا، کیا یوں سمجھتا ہے کہ کسی نے اسے دیکھا ہی نہیں؟ کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہیں بنائیں اور زبان اور ہونٹ نہیں بنائے؟ ہم نے دکھا دیے اس کو دونوں راستے، یعنی خیر کا بھی راستہ اور شر کا بھی، ایمان کا بھی اور سعادت کا، شقاوت کا بھی، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور جگہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے انسان کو ہدایت کے راستے دکھا دیے ہیں، اب اس کے اختیار میں ہے کہ وہ شکر گزاری کرے یا ناشکری کرے۔ سو اس سے نہ ہو سکا کہ گھاٹی میں داخل ہوتا، اور تو کیا سمجھا کہ گھاٹی ہے کیا؟ کسی گردن کو آزاد کرنا یا بھوک والے دن کھانا کھلانا، کسی رشتہ دار یتیم کو یا حقصار مسکین کو، پھر ان لوگوں میں سے ہو جا جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کرنے کی وصیت کرتے ہیں۔ اولئک اصحاب المیمنہ، اور یہ لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں، یعنی دائیں بازو والے۔ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا، کیا یہ کم بختی والے ہیں؟ علیہم نار مؤصدہ، انہی پر آگ ہوگی جو چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہوگی۔ سورۃ الشمس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، قسم ہے چاند کی جب اس کے پیچھے آئے، قسم ہے دن کی جب سورج کو نمایاں کرے، اور قسم ہے رات کی جب اسے ڈھانپ لے، قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے کی، قسم ہے زمین کی اور اسے ہموار کرنے کی، قسم ہے نفس کی اور اسے درست کرنے کی، اور پھر سمجھ دی اس کو برائی کی اور بچ کر چلنے کی، اور جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہوا۔ یعنی کس سے پاک کیا؟ شرک سے، نافرمانی اور اخلاقی آلائشوں سے، تو اس کو اخروی کامیابی نصیب ہوئی۔ یعنی یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شروع میں ہی یہ سورج، چاند، رات، دن، آسمان اور زمین اور انسان کی تخلیق کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ سب اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ انسان کی زندگی ایک بامقصد ہے، اور یہ مقصد ان کا امتحان لینا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانی نفس کے اندر صحیح اور غلط کی پہچان رکھ دی ہے، اور پھر فرمایا قسم ہے نفس کی اور اسے درست کرنے کی،
پھر سمجھ دی اس کو برائی کی اور بچ کر چلنے کی۔ جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہوا اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہوا۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی کے باعث جھٹلایا جب ان میں ان کا بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا۔ انہیں اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری کی حفاظت کرو۔ ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو جھوٹا سمجھ کر اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں۔ یعنی یہ واقعہ قوم سمود کا ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نشانی کے طور پہ اونٹنی ان میں بھیج دی، اور اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساتھ ان کو حکم دیا کہ اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اور اس طرح اس کے لیے پانی پینے کا جو دن ہو اس میں بھی کوئی گڑبڑ نہ کرے۔ اونٹنی اور قوم سمود دونوں کے لیے پانی کا ایک ایک دن مقرر کر دیا گیا اور اس کی حفاظت کی تاکید کی گئی، لیکن ان ظالموں نے اس بات کی کوئی پرواہ نہ کی اور انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، اور پھر یعنی اس بنا پہ انہوں نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ بس ان کے رب نے ان کے گناہوں کے باعث ان پر ہلاکت ڈالی اور پھر ہلاکت کو عام کر دیا اور اس بستی کو برابر کر دیا۔ یعنی عذاب میں ان سب کو برابر کیا، کسی کو نہیں چھوڑا، چھوٹا بڑا سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا اور زمین کو بالکل برابر کر دیا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، وہ نہیں ڈرتا اس کے تباہ کن انجام سے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ ڈر نہیں ہے کہ اس نے انہیں سزا دی کہ کوئی بڑی طاقت اس سے بدلہ لے گی، وہ انجام سے بے خوف ہے، کیونکہ کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس سے بڑھ کر یا اس کے برابری کی ہو، جو اس سے انتقام لینے کی قدرت رکھتی ہو۔ سورۃ اللیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے رات کی جب چھا جائے، اور قسم ہے دن کی جب روشن ہو، اور قسم ہے ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، یقیناً تمہاری کوشش مختلف قسم کی ہے۔ یعنی دونوں طرح کے اعمال کرنے والوں کی کوشش مختلف قسم کی ہے۔ کوئی اچھے عمل کرتا ہے جس کا صلہ جنت ہے، کوئی برے کرتا ہے جس کا بدلہ جہنم ہے۔ تو یہ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات کی بھی قسم کھائی، کیونکہ نر اور مادہ کو جس نے پیدا کیا اس ذات کی قسم۔ تو اس سے مراد یہ کہ مرد اور عورت دونوں کا خالق اللہ ہی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات کی قسم کھا رہے ہیں۔ پھر یہ کہ نیکی اور بدی دونوں کے راستے دکھائے گئے ہیں کہ وہ لوگ جو حق کی گواہی دیں گے اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے وہ فلاح پائیں گے، اور بخیلی کرنے والے اور حق کا انکار کرنے والے اپنا انجام خود دیکھیں گے۔ اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے لیے وہ راستہ آسان فرماتے ہیں جو وہ چنتا ہے اور پھر اس راہ میں جد و جہد کرتا ہے۔ نیکوکاروں کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے اور وہ یہ مقصد ضرور پائیں گے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی، اور جو پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے، یعنی جو اپنا مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے۔ کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں ہے کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، بلکہ صرف اپنے پروردگار بزرگ و بلند کی رضا چاہنے کے لیے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یقیناً وہ اللہ بھی عنقریب رضامند ہو جائے گا۔ سورۃ الضحیٰ، یہ سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح، اس سے اگلی سورت، یہ دونوں صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور دل جوئی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائیں، اور یہ صورت اسلام کے روشن مستقبل کی پیشن گوئی بھی کرتی ہے، اور قرآن کی وحی وہ ہتھیار تھی کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کا مقابلہ کرتے، اور آپ وحی کے شدید منتظر رہتے، اور کبھی اگر وقفہ آتا تو بہت پریشان ہو جاتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں تسلی دیتے ہیں اپنی پچھلی نعمتوں کی یاد دہانی کروا کے، اور اس کے بعد لوگوں سے اچھے رویے کی بنیادی تعلیمات دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی۔
شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے، یقیناً تیرے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہوگا، یعنی آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ تجھے تیرا رب بہت جلد انعام دے گا اور تو راضی اور خوش ہو جائے گا۔ کیا اس نے تجھے یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخاطب ہیں کہ باپ کے سہارے سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو محروم کیا، لیکن پھر بھی دنیا میں اتنی عزت افزائی دی، اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی، یعنی آپ کو دین شریعت اور ایمان کا کچھ پتہ نہیں تھا اور ہم نے تجھے یہ راستہ دکھایا، نبوت سے نوازا، پھر کتاب نازل کی، ورنہ اس سے قبل تو ہدایت کے اوپر اس طرح سے نہیں تھا کہ جس طرح نبوت ملنے کے بعد تم ہدایت پر آئے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بس تو یتیم پر بھی سختی نہ کیا کر، بلکہ یعنی سب کے ساتھ نرمی اور احسان کا رویہ کیا کریں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور نہ سوال کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتا رہے۔ سورۃ الانشراح، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا اور تجھ پر سے تیرا بوجھ ہم نے اتار دیا؟ یعنی اس صورت میں بھی گزشتہ صورت کی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید احسانات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائے تھے ان کا بیان کر رہے ہیں۔ سینہ کھول دینا یعنی ان میں پہلا احسان، اس کا مطلب یہ ہے کہ سینے کا منور کر دینا اور فراخ ہو جانا، تاکہ حق اچھی طرح سے واضح ہو جائے اور دل میں اچھی طرح سے سما جائے۔ اور اسی مفہوم میں قرآن کریم کی ایک اور آیت بھی آتی ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازنے کا ارادہ کرے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی وہ اسلام کو دین حق کے طور پر پہچان بھی لیتا ہے وہ شخص اور اسے قبول بھی کر لیتا ہے۔ اور یہ کہ تجھ پر سے تیرا بوجھ ہم نے اتار دیا جس نے تیری پیٹھ توڑ دی تھی، اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ یعنی بوجھ ہٹا دینے سے مراد یہ کہ جب قبول اسلام سے پہلے اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بت پرستی نہیں کی تھی، کبھی شراب نوشی یا اس طرح کی کسی قسم کی دیگر برائیوں میں آپ مبتلا نہ تھے، لیکن اللہ کی عبادت اور اطاعت کا نہ تو آپ کو علم تھا اور نہ ہی آپ نے کی تھی، اس لیے آپ کے دل و دماغ پر اس 40 سالہ عدم عبادت و اطاعت کا بوجھ تھا، جو حقیقت میں تو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ کے احساس و شعور نے اسے بوجھ بنا رکھا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اتار دینے کا اعلان فرما کر آپ پر احسان فرمایا۔ گویا یہ اسی مفہوم میں آتا ہے کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور یہ کہ ہم نے تیرا ذکر بلند کیا، یعنی جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام آتا ہے وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر آتا ہے، یعنی اذان میں، نماز اور دیگر بہت سے مقامات پر، اور پھر گزشتہ کتابوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور صفات کی تفصیل موجود ہے، فرشتوں میں آپ کا ذکر خیر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اطاعت قرار دیا، اور اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا، اور یہ اسی بات سے مراد ہے کہ اللہ نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ بس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے خوشخبری ہے کہ تم اسلام کی راہ میں جو تکلیفیں برداشت کر رہے ہو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں فراغت اور آسانی سے نوازیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا جسے ساری دنیا اس بارے میں جانتی ہے کہ جب فتح مکہ ہوا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی آسانی سے نوازا، اور آخرت میں بھی اسی طرح کی آسانیاں اور فراغت اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کریں گے۔ بس جب تم فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگا۔ سورۃ التین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون
وطور سینین وهذا البلد الامین۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی یعنی مکہ مکرمہ۔ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا پھر اسے نیچوں سے نیچا کر دیا، یعنی یہ اشارہ ہے انسان کی ارذل العمر کی طرف، یعنی جب انسان کی بہت زیادہ عمر ہوتی ہے، وہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو اس میں کمزوری آ جاتی ہے اور انسان کی عقل اور ذہن بالکل بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو پھر فرمایا لیکن جو لوگ ایمان لائے اور پھر نیک عمل کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ بس تجھے اب روز جزا کے جٹلانے پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ سورۃ العلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ سب سے پہلی وحی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت آئی جب آپ غار حرا میں مصروف عبادت تھے، تو فرشتے نے آ کر کہا پڑھ، تو آپ نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ کو پکڑ کر زور سے بھینچا اور کہا پڑھ، آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ اس طرح 3 مرتبہ اس نے آپ کو بھینچا اور یہی لفظ فرمایا اقرأ یعنی پڑھ، اقرأ وربک الاکرم، تو پڑھتا رہ، تیرا رب بڑے کرم والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ سچ مچ انسان تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے، یقیناً لوٹنا تیرے رب کی طرف ہے۔ بھلا اسے بھی تو نے دیکھا جو بندے کو روکتا ہے جب کہ وہ بندہ نماز ادا کرتا ہے؟ مفسرین کے نزدیک یہاں روکنے والے سے مراد ابو جہل ہے جو اسلام کا شدید دشمن تھا، اور ابدن سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی یہ ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکتا تھا۔ بھلا بتلا تو اگر وہ ہدایت پر ہو یا پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو، بھلا دیکھو تو اگر یہ جٹلاتا ہو اور منہ پھیرتا ہو تو کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے؟ یقیناً اگر یہ باز نہ رہا تو ہم اس کی پیشانی کے بل پکڑ کر گھسیٹیں گے، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور دشمنی سے اور آپ کو نماز پڑھنے سے جو روکتا ہے، اس سے باز نہ آیا تو پھر ہم اسے اس کی پیشانی سے پکڑ کر گھسیٹیں گے، اور ایسی پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ یہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے، ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے، خبردار اس کا کہنا ہرگز نہ ماننا، اور کلا لا تطیعہ واسجد واقترب، اس کا کہنا ہرگز نہ ماننا اور سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا، یعنی اس قرآن کو اتارنے کا آغاز شب قدر میں ہوا۔ تو کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ یعنی یہ لیلۃ القدر کی عظمت و اہمیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کیا تم جانتے ہو کہ اس کی اہمیت کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح یعنی جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک ہوتی ہے۔ سورۃ البینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اہل کتاب کے کافر اور مشرک لوگ جب تک کہ ان کے پاس ظاہر دلیل نہ آ جائے باز رہنے والے نہ تھے۔ وہ دلیل یہ تھی کہ اللہ کا ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھے جن میں صحیح اور درست احکام ہوں۔ اہل کتاب اپنے پاس ظاہر دلیل آ جانے کے بعد ہی اختلاف میں پڑ
پڑھ کر متفرق ہو گئے۔ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں، ابراہیم حنیف کے دین پر، اور نماز کو قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، یہی ہے دین سیدھی ملت کا۔ بے شک جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہوئے اور مشرکین، وہ دوزخ کی آگ میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ اور اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یہ لوگ بہترین مخلوق ہیں۔ ان کا بدلہ ان کے پاس، ان کے رب کے پاس ہمیشگی والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ ان سے راضی ہوئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ ہے اس کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرے۔ سورۃ الزلزال، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی اور اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی، انسان کہنے لگے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی، یعنی قیامت کے دن کا منظر ہے یہ بھی، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ سورۃ العادیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی قسم، پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قسم، بس اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی کے ساتھ فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ وفادار گھوڑوں کی مثال دی جو اپنے مالکوں سے مخلص اور اپنی تہلیک کا مقصد پورا نبھاتے ہیں، اور اس کے برعکس انسان اللہ کا بے حد ناشکرا ہے۔ اور اس بات کا اظہار کہ انسان بے حد ناشکرا ہے، اس کی مال سے حد سے بڑی ہوئی محبت سے دیا گیا کہ یہ دنیا کی عارضی چمک دمک کی محبت اسے آخرت سے غافل کر دیتی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت کا منظر بیان کرتے ہیں کہ جب قبریں کھولی جائیں گی اور دلوں کے راز آشکار ہوں گے اور تمام لوگوں کے اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا باخبر ہوگا۔ سورۃ القاریعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریعۃ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ کھڑکھڑا دینے والی، کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ یعنی اس سے مراد یہ قیامت کا منظر ہے، یعنی یہ بھی قاریہ، یہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنے ہوئے رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ تو دل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ امہ ہاویہ وما ادراک ما ہی، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ تند و تیز آگ ہے۔ سورۃ التکاثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا،
یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے۔ یعنی زیادتی کی چاہت کا یہاں سے کیا مراد ہے کہ ہر وہ چیز کہ جس کی کثرت انسان کو محبوب ہوتی ہے، اس میں مال بھی ہے، اولاد ہے، ہر وہ چیز کے جس کی طرف انسان دنیا کی چاہت میں کھنچا چلا جاتا ہے، اور کثرت کے حصول کی کوشش اور خواہش جو ہے، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام اور آخرت سے غافل کر دیتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ انسان کی اسی کمزوری کو بیان کر رہے ہیں کہ جس میں انسانوں کی اکثریت ہر دور میں مبتلا رہی ہے۔ پھر فرمایا ہرگز نہیں، تم عنقریب معلوم کر لو گے، ہرگز نہیں، پھر تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا، ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لو۔ کیا جان لو؟ یعنی غفلت کا انجام یقینی طور پر جان لو کہ جس طرح دنیا کی کسی دیکھی والی چیز کا تمہیں یقین ہوتا ہے، تم یقیناً اس کے بارے میں بھی اچھی طرح سے جان لو گے، اور یقیناً تم جہنم دیکھ لو گے اور تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے ضرور بالضرور نعمتوں کا سوال ہوگا۔ سورۃ العصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ زمانے کی قسم، یعنی یہاں زمانے سے مراد یہ دن اور رات کی گردش اور ان کا آنا جانا، یعنی جس طرح رات آتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر دن طلوع ہوتا ہے اور ہر طرف روشنی ہو جاتی ہے، اور پھر یہ کہ کبھی راتیں لمبی دن چھوٹے اور کبھی دن لمبے اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ تو یہاں اس سے مراد یہ پورا زمانہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور یہ سب چیزیں اس کی کاریگری پر دلالت کرتی ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی اور فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک بالیقین انسان نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ سورۃ الہمزہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا اور غیبت کرنے والا ہو۔ یعنی اس صورت میں قریش کے بد کردار سرداروں کے کردار سے پردہ اٹھایا گیا، اور ان کی اس سزا کے ساتھ جو آخرت میں ان کی منتظر ہے وہ بیان کی گئی کہ ہر اس شخص کے لیے خرابی ہے جو عیب ٹٹولنے والا اور غیبت کرنے والا ہو، جو مال کو جمع کرتا جائے اور گنتا جائے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، ہرگز نہیں، یہ تو ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا، اور تجھے کیا معلوم کہ یہ آگ کیا ہوگی؟ وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی، انہا علیہم مؤصدہ، اور ان پر بڑے بڑے ستونوں میں، فی عمد ممددہ، ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی۔ سورۃ الفیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یعنی اس سورۃ فیل میں قریش کو اصحاب فیل کا واقعہ یاد کروا کے خبردار کیا گیا کہ اللہ نے اپنے دشمنوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور اپنے گھر کی حفاظت کی، اور اب یہ جو مکہ کے لوگ اللہ کے رسول کی تکذیب کر کے اس کے مخالف بن کر کھڑے ہو گئے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہاتھیوں کا لشکر تباہ کر سکتا ہے وہ ان کو بھی سزا دے سکتا ہے، تو یہ کیوں اپنے انکار پر اڑے ہوئے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یعنی یہ یمن سے خانہ کعبہ کی تحریف کے لیے آئے تھے، اور یہ لوگ چاہتے تھے کہ لوگ عبادت کے لیے خانہ کعبہ کی بجائے ان کے گرجا گھروں میں اور دوسری جگہوں پہ جائیں، حج اور عمرہ کے لیے بھی، اور انہوں نے
خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ ڈھانے کا ارادہ کر لیا اور ایک لشکر لے کر مکہ پر حملہ آور ہوئے، اور کچھ ہاتھی بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو جب یہ لشکر وادی محصر کے پاس پہنچا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پرندوں کے غول بھیج دیے جن کی چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں تھیں، جو چنے یا مسور کی دال کے برابر کے دانے کے برابر تھیں، اور جس فوجی کے بھی یہ کنکری لگتی وہ پگھل جاتا اور اس کا گوشت اس کے جسم سے جھڑ جاتا اور بالآخر وہ شخص مر جاتا۔ خود ابرہہ بھی اسی انجام سے دوچار ہوا، اور اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ سورۃ القریش، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قریش کے مانوس کرنے کے سبب، یعنی انہیں جھاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب، بس انہیں چاہیے کہ اسی گھر کے رب کی عبادت کرتے رہیں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور ڈر میں امن و امان دیا۔ یعنی سورۃ القریش میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قریش کو ان پر اپنا خصوصی احسان یاد دلاتے ہیں کہ وہ کعبہ کے متولی اور مجاور تھے، اس وجہ سے پورے عرب میں ان کی عزت تھی، اور وہ بے خوف و خطر ہر موسم میں تجارتی سفر کرتے، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ اور یہ اس زمانے میں جب کہ باہمی دشمنیاں اور قبائلی جنگیں بہت زیادہ ہوتی تھیں، ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا، اور مکہ پورا علاقہ حرم تھا، یعنی امن کا گہوارہ، اور اس وجہ سے رزق کی فراوانی ان کو حاصل تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے احسانات یاد دلا کر ان سے صرف اپنی ہی عبادت اور اسی کی خاطر قربانی کا تقاضا کرتے ہیں، اور یہ اس اللہ کا حق تھا کہ جس نے امن و رزق کی نعمتیں عطا کی تھیں۔ تو قریش نے اس زمانے میں کعبہ کو بتوں کا گھر بنا دیا ہوا تھا جن کی وہ پوجا پاٹ کرتے اور ان کے ناموں کی قربانیاں اور نظر نیاز چڑھاتے تھے۔ انہیں اس مقدس گھر کو اللہ واحد کی عبادت کی طرف واپس لانے کو کہا جا رہا ہے، اور جس مقصد کے لیے اس کی تعمیر ہوئی ہے اس مقصد کو پورا کرنے کو فرمایا جا رہا ہے۔ سورۃ الماعون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا تو نے اسے بھی دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہی ہے وہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا۔ ان نمازیوں کے لیے افسوس ہے، یعنی خرابی ہے، جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی چیز بھی روک دیتے ہیں، یعنی عام استعمال کی چیز بھی کسی کو نہیں دیتے۔ یعنی اس صورت میں قریش کے جرائم کی فہرست بیان کی گئی کہ ان جرائم کی وجہ سے ان کی تباہی کی پیشن گوئی کی گئی اس صورت میں، کہ اب وہ کعبہ کی تولیت کے اہل نہیں رہے تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور بندوں سب کے حقوق پامال کر دیے تھے انہوں نے۔ ان کی نماز محض دکھاوا رہ گئی تھی، اور غریبوں کو دھتکارتے اور اتنے بخیل تھے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز تک بھی اپنے یعنی پڑوسی کو بھی دینے سے کتراتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اعمال سے واقف ہیں اور انہیں ان سب باتوں کی سزا ضرور ملے گی۔ سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یقیناً ہم نے تجھے حوض کوثر عطا کی، بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، یقیناً تیرا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ اور یہ صورت بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں میں خوشخبری دیتی ہے، یعنی جس طرح پچھلی صورت میں قریش کی نااہلی ثابت کی گئی کہ اب وہ کعبہ کے مجاور نہیں رہ سکتے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الکوثر عطا کی گئی، یعنی اس سے مراد خیر کثیر، اور اس کے مفہوم میں بہت زیادہ باتیں آتی ہیں کہ وہ تمام اچھی چیزوں کی کثرت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں، اور اس بشارت میں کعبہ کی تولیت، تمام فتوحات جو مسلمانوں کو ملیں، اور آخرت میں آپ کو ملنے والا حوض کوثر اور جنت کی نہر سب شامل ہیں۔
اور یہ وہ حوض کوثر ہے کہ جس سے اہل ایمان جنت میں جانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پانی پئیں گے۔ اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی گئی اور یہ امید دلائی کہ آپ کے دشمن نیست و نابود ہوں گے، اور مستقبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا ہی روشن ہوگا۔ سورۃ الکافرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، نہ میں عبادت کروں گا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں پرستش کروں گا جس کی تم نے پرستش کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ یعنی اگر تم اپنے دین پر راضی ہو، اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو میں اپنے دین پر راضی ہوں، میں اسے کیوں کر بھلا چھوڑوں گا، کیونکہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل۔ سورۃ النصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تو لوگوں کو اللہ کے دین میں جوک در جوک آتا دیکھ لے۔ یہاں اللہ کی مدد کا مطلب اسلام اور مسلمانوں کا کفر اور کافروں پر غلبہ ہے، اور فتح سے مراد فتح مکہ ہے۔ اور یہ کہ جب 8 ہجری میں یہ مکہ فتح ہوا تو لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے، جبکہ اس سے قبل ایک ایک دو دو فرد مسلمان ہوتے تھے۔ تو فتح مکہ سے لوگوں پر یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور دین اسلام دین حق ہے، اور جس کے بغیر اب آخرت میں نجات ممکن نہیں۔ اور پھر فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ تو اپنے رب کی تسبیح بیان کر حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت کی دعا کر، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورۃ اللہب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا، اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے، اور اس کی گردن میں پوست کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ یعنی اسلام کی فتح و نصرت کی بشارت کے بعد اسلام کے سب سے بڑے دشمن کی ہلاکت کی خبر دی گئی۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا اور پڑوسی بھی، مگر اس نے آپ کی مخالفت اور دشمن میں تمام حدیں پار کر ڈالی تھیں۔ اس کی شکست اور سزا کا ذکر، اور اس کی بیوی کا بھی کہ وہ تمام کاموں میں اس کی شریک تھی، اور اس صورت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ قیامت میں کسی کی رشتہ داری کوئی کام نہیں آئے گی۔ سورۃ الاخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ یعنی قرآن کے آخر میں توحید کا مکمل اعلان اور بیان کہ اللہ صرف اکیلا واحد ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اور اللہ الصمد، صمد کے لفظ کا معنی ایسی چٹان جو دشمن سے پناہ دے۔ اور یہ کہ جب الصمد اللہ کے لیے آئے گا تو مطلب کہ تمام مخلوق اس کی محتاج ہے، مگر وہ کسی کا محتاج نہیں، بالکل بے نیاز ہے ہر ضرورت سے۔ ہم انسان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، بہت کمزور، اور ہمارے جسم، ہماری ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محتاج ہے۔ اور پھر یہ کہ اولاد تو دور کی بات، اللہ کا تو کوئی ہم مثل ہے ہی نہیں۔
اس کی ذات و صفات میں کوئی اس سے برابری نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ سورۃ الفلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، اور گرا لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کے شر سے بھی، اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے۔ اور اگلی آخری صورت سورۃ الناس، پہلے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر ان دونوں صورتوں کی یعنی معوذتین کی فضیلت پہ کچھ میں بات کروں گی۔ سورۃ الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے مالک کی اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں، وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جن میں سے ہو یا انسان میں سے۔ سورۃ الناس اور فلق، ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے، اور ان دونوں کی مشترکہ فضیلت متعدد احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی، اور یہ فرما کر آپ نے یہ دونوں صورتیں پڑھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں سب سے بہترین تعویذ نہ بتاؤں کہ جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں؟ اور انہوں نے عرض کیا، ہاں ضرور بتلائیے۔ تو آپ نے دونوں صورتوں کا ذکر کر کے فرمایا یہ دونوں معوذتین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنوں سے اور انسانوں کی نظر سے بھی پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں تو آپ نے ان کے پڑھنے کو معمول بنا لیا اور باقی دوسری چیزیں سب چھوڑ دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب آپ کو کوئی تکلیف ہوتی تو معوذتین یعنی سورۃ الناس اور سورۃ الفلق پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے اور آپ کے جسم پر پھیرتی۔ اور پھر یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو جبرائیل علیہ السلام یہی دو صورتیں لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور یہ جادو فلاں کنویں میں ہے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج کر اسے منگوایا، اور یہ جادو ایک کنگھی کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ بندھا ہوا، اور اس میں 11 گریں پڑی ہوئی تھیں، اور یہ ایک موم کا پتلا تھا جس میں سوئیاں چبوئی ہوئی تھیں۔ تو جبرائیل کے حکم کے مطابق آپ ان دونوں صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور گرہ کھلتی جاتی اور سوئی نکلتی جاتی۔ خاتمے تک پہنچتے پہنچتے ساری گریں بھی کھل گئیں اور سوئیاں بھی نکل گئیں، اور آپ اس طرح صحیح ہو گئے جیسے کوئی شخص جکڑ بندی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ دونوں صورتیں جادو کے خاتمے کے لیے، پھر نظر بد کے لیے، ہر طرح کے علاج کے لیے پڑھی جا سکتی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا کہ رات کو سوتے وقت سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونکتے اور پھر انہیں پورے جسم پر مل لیتے۔ پہلے سر، چہرے اور جسم کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیرتے، اس کے بعد جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے 3 مرتبہ آپ ایسا کرتے۔ تو ان تمام احادیث کی روشنی میں ہمیں بھی معوذتین کو رات کو سونے سے پہلے اور جادو کے لیے، نظر بد کے لیے ہمیں اپنے بچوں پر بھی پڑھنی چاہیے، خود پر بھی پھونک مارنی چاہیے، اور اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفظ و امان میں دینا چاہیے، کیونکہ سورۃ الفلق میں کائنات کی چیزوں کے شر سے اور الناس میں شیطان مردود کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، اور یہ دونوں صورتیں قرآن کا قلعہ یا پناہ گاہ ہیں۔ تو یہیں پہ 30 جز کا اختتام ہوتا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے ہمارے کام اور عبادتیں قبول فرمائے اور ہمیں اپنے صالح بندوں میں شامل کرے، ہماری کوتاہیوں اور گناہوں کو معاف کرے، اور قرآن پاک پڑھتے ہوئے جو ہم سے چھوٹی سی بھی کوئی غلطی ہوئی ہے یا زیادہ کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو اللہ تعالی ہماری تمام کمیوں کوتاہیوں کو معاف کرے، اور اس قرآن کو ہماری زندگیوں کا حصہ بنائے، ہم اس کو معمول کے ساتھ پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں اور اس کو آگے تک پہنچانے کے انتظامات ہم کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہماری تمام کوششوں کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔